بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل الى الانتہاء الغایت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم تن پتر پہلو دسی سی گل کہ اصول فقہ دین سمجھنے واسطے ریڑھ دی ہڈی ہے تے ٹل پورا دیو پلا ہو جائے غفلت نہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اب ماحول داخل ہو گیا حروف جارہ میں کس میں حروف جارہ میں داخل ہو گئے کیونکہ ناف دی تو کتاب نہیں کہ باقاعدہ فصل ہوتی فصل فی بیان حروف الجارہ تے تو ہونا کون سے مسئلہ جی بابا جی فرماتے ہیں علامہ شاشی علیہ رحمہ کہ حروف جارہ میں سے الہ ہے حروف الہ لانتہاء الغایت الہ انتہاء غایت کے لیے ہے او پچھے تانوں اندے نال تشبیہ دے کے دسیا سی تے اندی دواری ہون آئی کیا آکھے جی علامہ شاشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الہ حرف جارہ میں سے ہے اور الہ انتہاء غایت کے لیے ایک کری پھر آکھ دے علامہ شاشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الہ حرف جارہ میں سے ہے الہ انتہاء غایت کے لیے وہ تو جارہ میں سے تو ہے ہی ہے انہوں چھٹو الہ جو ہے وہ کس کے لیے کیونکہ ساڈا اتھے تعلق جارہ نال یا عطفہ نال نہیں ساڈا تعلق ہے بے نال مسئلے کی ثابت ہوں گے ساڈا تعلق انہاں نال ہے تو یہ کس کے لیے او آشیاء ویکھو ذرا غور نال قولوا لانتہاء الغایت اس دبے اگر کہا جائے غایت بھی تو انتہا کو ہی کہتے ہیں غایت بھی تو وہ غایت نہایت ہی ہوتی ہے نا تو انتہا اب یہ کہنا کہ الہ انتہا الغایت یہ گویا عبارت بن گئی الہ لغایت الغایت الہ یا الہ لانتہاء الانتہاء بن گیا اور بچ لکھا کوئی نہیں ہے خلاصہ نکلیا تو یہ اضافت شے لا نفسی بن گئی یہ اور یہ تو جواب یہ ہے کہ سونے ہوئے تھے مضاف محذوف ہے ان تو سنے تا سوال کرا رہے بھی مطلب تا سمجھ ہونا جائے کہ الہ اس شے کی انتہا کے لیے ہے جو غایت سے پہلے سے آ رہی ہے الہ اس شے کی انتہا کے لیے جو غایت سے پہلے آ رہی غایت سے پہلے آ رہی ہے اس کی لہذا فلا یار دون سوال وارد ثم علم پھر جان تو اس بات کو کہ ان فی الہ تیسا میں مراد لفظ ہے کہ الہ میں 4 مذہب ہیں اہل عربیہ کے کس میں آخر الہ تا ہونا جے پہلے کوئی ابتدا بھی ہونی کسی تھان تو اتھوں تک مڈوں تک نہیں ہوندا پچھوں آ کے تک ہوندا ہے انہاں کو پتہ لگدا پیا کہ کوئی نہیں ہیں او پھر ایک ہو گیا ما قبل او ہو گیا مغیّا ایک ہو گیا دا مدخول او ہو گیا غایت غایت مغیّا کے حکم میں داخل ہوتی ہے کہ نہیں بابا ٹائم ہو گیا اس رولے چ پے ہو تسی جی پھر چلتا رہنا اچھا جی پہلا مذہب ہے کہ الہ کا ما بعد داخل ہوتا ہے ما قبل کے حکم میں مطلقاً خواند جنس تو ہوئے تو باوے نہ ہو مطلقاً ما بعد ما قبل کے حکم میں دوسرا مذہب ہے عدم دخول مطلقاً ما بعد ما قبل کے حکم میں بالکل غایہ مغیّا کے حکم میں بالکل داخل ہوتی نہیں تیسرا مذہب ہے کہ ما بعد ما قبل کی جنس سے ہوا تو داخل ہوگا اگر ما بعد ما قبل کی جنس سے نہ ہوا تو اب مشہور مذہب یہ ہے چوتھا مذہب ہے
کہ ما بعد یعنی غایت مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے. آندے نے سجن الاری کچھ بھی نہیں جے کر دے اے پرلے ملیوں پوچھ کے آؤ بھی کی کرنا ہے. یا محتاجی ہے دلیل خارج کی طرف, نہیں دلالت الہ کے لیے دخول پر اور نہ. اور مصنف اللہ رحمہ تفصیل لائے ہیں ہے سو قال یفیدو. ہن بابیراں دی تفصیل سنو. فصل انتہائے غایت کے لیے یعنی اس شے کی انتہا کے لیے جو غایت سے پہلے ہے. ہاں جی شابت جی. فصل الہ انتہائی غایت کے لیے جی فصل الہ انتہائی جی. ثم هو في بعض صور يفيد معنى امتداد الحكم وفی وفي بعض صور يفيد معنى الاسقاط. توجہ کرا جب کیوں الہ بعض صورتوں میں فائدہ دیتا ہے حکم کے امتداد کے معنی کا. آخنا الہ بعض صورتوں میں فائدہ دیتا ہے حکم کے امتداد کے معنی کا. پھر ایک باری الہ بعض صورتوں میں فائدہ دیتا ہے حکم کے امتداد کے معنی کا. تم ایک باری آنکھ میں اللہ بعض صورتوں میں فائدہ دیتا ہے حکم کے امتداد کے معنی میں. حکم کے امتداد کے معنی کا میں نہیں. بعض صورتوں میں الہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ یہ جو مغیہ ہے نا مغیہ اس کا حکم مجھ تک ہے. مجھ تک ہے میرا ما بعد اس میں داخل کوئی نہیں ہے. جی اے جی امتداد حکم جی کا فائدہ دیتا ہے. میں میرے تک یہ حکم آوے راج نہ چھڈیا جے میرے تک میرے تک. اور ہن اے اگوں وضاحت آ رہی مثالاں. اور بعض صورتوں میں الہ فائدہ دیتا ہے اسقاط کے معنی کا. الہ اسقاط کے معنی کا فائدہ آخنے نے اترے 4 باری. بعض صورتوں میں الہ اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے. ایک کرے پھر آخنا یار بعض صورتوں میں الہ اسقاط کے معنی کا فائدہ. تم ہی آخ. بعض صورتوں میں الہ فائدہ دیتا ہے اسقاط کے معنی کا. اے دیکھو بعض صورتوں میں لا یہ بتاتا ہے مغیہ ہے نا اے میرے تو اگاں 5 میل ودیا سی ایتھے میں نو ڈک دیتا ہے تو اگاں نہیں جانا. ہون ماں بعد داخل ہے. ہون بے میرا جڑا ماں بعد ہے نا ایتھے تو مک جائے تو اگاں نہ جائے. اے جے اسقاط امتداد حکم اے وے کہ حکم نو چھک کے لیاونا ہے اپنے تک. ہن ماں بعد باہر ہے. اسقاط اے وے کہ میرے مدخول تو ماں سوا والے پاسے نہ جائیں ایتھے ہی رمی. دو فائدے دیندا کون امتداد حکم کا اسقاط حکم کا. کس کا اور نال حکم لا دیو امتداد اسقاط کس کا. کا ان تم سمجھ لو ورنہ پہلے تو پھر اگر ٹریے جی کس کا اور آشیا پڑھ لو بنال نہ پھر اگر چلیے. اور دھیان کرو ویندے پے ہو لب گئے. اے شاباش یفید و معنی امتداد دل حکم تصویر بائیں طور کے نہ ہو صدر کلام شامل غایت کو. صدر کلام غایت کو یا اوفی تناول ہمانی رہائے یا صدر کلام کے تناول میں شک ہو تو اب ذکر کیا جاتا ہے کلمہ الہ حکم کو رسی پا کے کھچنے کے لیے غایت تک ایتھوں تک ہونا ہی. اگو ویسے مثالیں ہون گیاں ایتھے دیکھو جیسا کہ اللہ رب کریم کا فرمان ثم اتم الصیام ثم جس لئے صبح صادق ہو جائے پھر سیام نو پورا کرو. سیام مطلقاً رکنا 3 چیزوں سے کھانے پینے اور جماع سے رکنا. پاویں ایک لمحہ رکے ہونے پتہ نہیں سی بھی کنی دیر رکنا ہے. اللیل تے الہ آیا ایسا کیا مولی عبداللہ اے روکنا لیا میرے تک. اے جا روکنا ہے نا
ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਲਿਆਜ਼ਾ ਲੈਲ ਦਾਖਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੈਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਇਹ ਇਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੇ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੇ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਲ ਨੇ ਇਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਹਣਿਓ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਛਿੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਾਨਾ गामे क्यों, और क्योंकि रोज़ा वाक़या होता है इमसाक से सातन बेदलील मसलत हलफ बे कसम चाही ना मैं रोज़ा नहीं रखांगा, तो जो उन्हें नीयत करके शुरू किया तो कसम टुट गई है। ये नहीं कि शाम रोज़ा खोले तक जाए तो टुट, ए दलील दी कि मुतलक इमसाक रोज़ा है जी। सुनी जी गल, और ए हो गया जी। अगला अशिया जो फी तो मां लिखा के जो फी तो मानल, हुण इनू समझो, पहला दो तको मिसालां ते फिर तां समझ आउणगियां न। तस्वीर बाई तौर के सदर मुगैया शामिल है, गायत के मावरा तक, ये अगां तक शामिल है, अगां तक शामिल है। बस जिक्र किया जाएगा किसको? ओ इला को, ताकि साकत हो जाए हुक्म इला उस गायत के मावरा से, गायत के, लिहाजा गायत उन दाखिल रहनी है, मावरा खारिज होना है, गायत ते मावरा। मिसाल औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि वअयदियाकुम इलल मराफ़िक़, क्योंकि ऐदी जमा यद, ते यद ना है असजारे हादा, ये उंगलियां तो लैके ते कच्छ तक सारा की है यद। हुण इत्थे इला लिआंदा है ना, इलल मराफ़िक़, इला गायत जिहड़ी मराफ़िक़ इहने दस्सिया भी धोने वाला हुक्म इस तो उता कोई नहीं हैगा, और फर्ज कोई नहीं। उंज तां सोहणे फरमाया भी जिहड़ा चाहे जिन्ना मर्जी गुर्रा लंबा करे, वो तो वखरी गल है, यानी फ़र्ज नहीं हैगा। हुण ये इला इसकात के लिए, किसके लिए? कि बे कोनियां तो अगां जिहड़ा धोने वाला फर्ज है वो साकत है जी। हुण जे पक गया तो मिसाल सौखी हो जाएगी। फिर इला बाज़ सूरतों में किहड़ियां जदों शामिल नहीं हुंदा या शामिल होने में शक हुंदा, किंदा गायत दा मुगैया नूं फ़ायदा देता है हुक्म के इम्तिदाद के माने का, और बाज़ सूरतों में फ़ायदा देता है कौन? इसकात के माने का जी। बाज़ सूरतों में फ़ायदा देता है हुक्म के इम्तिदाद के माने का, और बाज़ सूरतों में फ़ायदा देता है इसकात के माने का। और फिर इला बाज़ सूरतों में फ़ायदा देता है हुक्म के इब्तिदात के माने का, और बाज़ सूरतों में फ़ायदा देता है इसकात के माने का। तबसरा फ़इन फ़ादल इम्तिदाद ला तदखुलुल गायत फिल हुक्म वइन फ़ादल इसकात तदखुल। लिहाजा नतीजा ये निकला कि अगर इम्तिदाद के माने के लिए है तो फिर गायत मुगैया के हुक्म में दाखिल नहीं होगी, और अगर इसकात के माने के लिए तो अब गायत मुगैया के हुक्म में दाखिल होगी। क्या है जी? अगर वो आशे जी गल पढ़ाई है, इला इम्तिदाद के माना के लिए फिर गायत मुगैया में दाखिल नहीं होगी, और अगर ये इसकात के माना में है फिर गायत मुगैया में दाखिल होगी। मतलब जो हुक्म मुगैया पर है वो गायत पर होगा या नहीं होगा, ये इससे फ़र्क पड़ेगा। समझ आ गई जी? उसूल फ़िक़ह विच ए गल लिखी तेंदा फ़र्क हुंदा है भी वो जो है ना मुगैया गायत को शामिल है और गायत के मा सिवा तक शामिल है, यहाँ इसकात है। तो जहाँ वो शामिल नहीं है वहाँ इम्तिदाद हुक्म है जी। वो जी गल पढ़ाई है भाई गायत मुगैया को शामिल नहीं, या शक है कि शायद शामिल है कि नहीं, यहाँ इला होता है इम्तिदाद के भाई हुक्म मेरे मदखूल तक, मदखूल दाखिल नहीं, इला इसकात के लिए कि मुगैया जो है वो इला गायत से आगे बढ़ा हुआ है। तो फिर इला लाकर बताया कि गायत तक हुक्म है, मा सिवा खारिज है।
پس اگر فائدہ دے کون امتداد کا تو نہ داخل ہوگی غایت حکم میں. داخل ہوگی غایت حکم میں کس کے حکم میں؟ اور اگر فائدہ دے کون اسقاط کا تو داخل ہوگی، یعنی اے مطلب ہے. ہاں جی فائدہ دے الہ امتداد کا تو نہیں داخل ہوگی غایت مبینہ کے حکم میں، اور اگر فائدہ دے الہ اسقاط کا تو داخل ہوگی غایت مبینہ کے حکم میں. بس اگر فائدہ دے الہ امتداد کا تو داخل ہوگی غایت مغیر کے حکم میں، اور اگر فائدہ دے الہ اسقاط کا تو نہیں تو داخل ہوگی غایت مغیر کے حکم میں. دوویں ہون گیا لیکن نام ایک تو نام ہی ہے نا، پہلے نہ کیڑی تے ہاں کیڑی ہے، پھر مانا کرن. بس اگر فائدہ دے الہ امتداد کا تو نہیں داخل ہوگی غایت مغیر کے حکم میں، اور اگر فائدہ دے الہ اسقاط کا تو داخل ہوگی غایت مغیر کے حکم میں. ہاں جی تقدیر الاول اشتراک ہوں اول تو مراد بھی غایت داخل نہیں ہونی، امتداد حکم ہونا ہے. جی اشتريت هذا المكان إلى هذا الحائط لا يدخل الحائط في البيع. پہلے کی مثال، جب اس نے کہا کہ خریدا میں نے یہ مکان اس دیوار تک، خریدا میں نے یہ مکان اس دیوار تک الہ ذل حائط، یہاں چونکہ الہ ہے امتداد حکم کے لیے، لہذا غایت کون دیوار، یہ مکان کے حکم میں داخل نہیں ہے، دیوار خریدنے میں داخل نہیں ہوگی. جی سنیا جی؟ ہاں جی کیا کہ الہ کی مثال جو کہ الہ کے نہیں، ہم پہلے کی مثال حکم کے لیے ہے کہ اگر اس نے کہا خریدا میں اشتریت ھذا المکان، خریدا میں نے یہ مکان اس دیوار تک، تو دیوار بے میں داخل نہیں ہوگی، تو دیوار بے میں داخل نہیں ہوگی، یہاں امتداد حکم، یہاں امتداد لہذا غایت مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہوگی. اور بے خود رو لا تدخل الحائط لا او تدخلو چلو اونا دا دوار تے اونا دی دیوار. لا تدخل الحائط فی البیع، اے یہاں غایت مغیہ غایت داش کو شامل نہیں ہے. مغیہ کیوں نہیں شامل؟ کیونکہ مکان کا نام بولا جاتا ہے اقل پر اور اکثر پر. میں یار پلاٹ خریدے ہے، فٹافٹ سوال کنا، یار 3 مرلے دا کنا، 5 مرلے کنا، 7 مرلے. تو لہذا یہ جڑی جگہ ہوندی ہے ایک گٹ ہوے تے تاویں جگہ ہی تے جے پورا ملک ہوے تاویں جگہ ہی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਖਸੂਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ 8 ਕਨਾਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਵਿਗਾ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਹੈ 4 ਕਨਾਲਾਂ, ਸਮਝੇ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਨਾਲ ਖਰੀਦੀ تو مطلب 20 مرلے، یہ اور چیز ہے. تو چونکہ یہ بولا جاتا ہے لہٰذا غایت جو ہے یہاں یہ مد حکم کے لیے ہے. کس کے لیے؟ بے الہ نے بتایا ہے کہ بے کے اندر جو جگہ داخل ہے وہ میرے مدخول تک ہے، میرا مدخول داخل نہیں ہے. مدخول کون؟ دیوار دیوار. لہذا دیوار خریدنے میں داخل نہیں ہے. ایک سوال کر دے جب دھیان کریں جب نکیوں یہ گل پوری ہوگی. یہ سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر اس پر لازم آئے گا یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو سورت شروع ہو رہی ہے نا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. چونکہ جگہ نے کی نے تو پھر الہ کس کے لیے ہوگا؟ امتداد حکم کے لیے امتداد ہوگی، لہذا الہ کا مدخول داخل نہیں ہوگا کیونکہ صدر کلام شامل نہیں ہے نا غایت کے مابرا کو. میں اج گھروں ٹریا تو یہ سمجھ آ گیا بھی چکوال موڑ تک گیا یا پنڈ مت خان تک گیا، وہ دسنا پینا ہے، اس واسطے یہ نہیں پتہ لگتا. جی تو لہٰذا پھر لازم آیا
کہ اسرا جی، کیونکہ جو سیر ہے نا، سیر جائز ہے کہ فرسخ ہو، 2 فرسخ ہو، 100 فرسخ ہو، تو پھر جو ہے نا الہ مسجد الاقصیٰ جو ہے، پھر مسجد معراج میں داخل نہ ہوئی، بے سرکار اندر تشریف نہیں لے گئے، حالانکہ اس طرح بلکہ اس میں بل یتحقق فی حکم الاسقاط، یہاں اسقاط والا حکم ہے، کیونکہ داخل ہوئے سرکار کس میں، یا دخول مسجد اقصیٰ کا اسراء کے تحت داخل ہے، اور تحقیق ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے کس میں، لیلۃ المعراج کو۔ قیل بعض نے کہا ہے اسراء مکہ سے مسجد حرام تک، اندر تک ثابت ہے کس کے ساتھ، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، اور وہاں سے جہاں اللہ نے چاہا، یہ ثابت ہے کس کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ۔ اسی پر جس نے انکار کیا سرکار کے دخول فی المسجد اقصیٰ کا معراج کی رات کو، اس کی تکفیر نہیں ہوگی، کیونکہ الہ امتداد کے لیے یہ عمل ہے ہیں۔ نہ ایک منٹ صبر کرے جی بھائی، اگر اس نے انکار کیا جی، آگے کی لکھا بلا کہ یکون مبتدئا، لکھے آگے لیکن مبتدئ ہوگا، تتائیں جی پہلے بھی تکفیر نہیں، لیکن کی ہوئے گا، تو جی تکفیر ہوگی تو پھر مبتدئ کا کی مطلب ہے جی، سمجھ آ گئی جی کیڑا وہ تو ہے نا کہ سارا تم دس ہے پیچھے۔ اچھا ایک منٹ صبر کرو نا، دھیان کرو نا، وہ تو بریکٹ لگیا ٹھیک جی۔ اے ویکھو بھئی چونکہ الہ ہے نا، الہ نس نال جڑا ثابت ہے نا قانون دے مطابق مسجد اقصیٰ تک، جڑا سرکار اندر گئے نہیں، وہ حدیث نال ثابت ہے، خبر بعد نال ثابت ہے، نسکتی نال نہیں ہے گا، نسکتی نال مسجد تک۔ ہن اے مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک دا جڑا منکر ہے قرآن دا منکر ہے، اندر جڑا ہے اے خبر واحد نال ثابت ہے، سمجھ آ گئی جی۔ اور ولیکن یکون مبتدئا لانکارہ بالخبر صحیح ہے، ہن سمجھ آئی جی۔ اور وہاں سے آگے جو معراج ہے اس کا بھی اگر انکار کرے گا تو وہ مبتدئ ہوگا، چونکہ وہ اخبار صحیحہ کے ساتھ ثابت ہے جی، تو مبتدئ ہے، وہ دین میں پھڈا ڈال رہا ہے، لیکن بھی پکا کافر ہو گیا، اندر جنازہ نہیں پڑھنا، تینوں بیوی متعلقہ ہو گئی ہے، اے گل نہیں، اے گل اے ویکھ لو نہ پلے ہو۔ اے سن جڑے عقیدے پیچھے لوگ سن معتزلے وغیرہ، انہوں نے اس قسم دے سن عقیدے کچھ، تو انہوں تنہارے فتوے دیندے پن بھی اس نال اصل خبر واحد نال جڑی شے ثابت ہوندی، وہ زنی ہوندی ہے، زن دے انکار ہوتے کفر نہیں ہوندا پاپا۔ اور اج کل اگرچہ وہم دے انکار ہوتے بھی کفر پہ ہوندے نے جی۔ خیر وہ مسئلہ سمجھ آ گئے بھئی، وہ دیوار جو ہے نا وہ داخل نہیں ہوگی۔ یہاں الہ کس کے لیے ہو، امتداد وہاں ہوتی جہاں غایت مغیہ کو شامل نہیں ہوتی، تو وہاں غایت حکم میں داخل ہے۔ نظیر اول کی اشترے تو حاضل مکان الہ حاضل حائط، تو نہیں داخل ہوگی حائط بے میں، حیت نہیں میں حائط دیوارو جی۔ نظیر اول کی اشترے تو حاضر مکان ہے یا حاضر حائط ہے، تو نہیں داخل ہوگی حائط بے میں داخل نہیں ہوگی۔ نظیر اول کی اشترے تو حاضر مکان الہ حاضر حائط، نہیں داخل ہوگی حائط بے میں۔ اگے جی۔ نظیر ثانی باغ بشرط الخيار الى ثلاثه ايام۔ توجہ اے ہن دیکھو نا جڑی حاشیے تے غلطیاں تسی بولدے اس طرح، ہن بندہ باقاعدہ نہ سبق پڑھا رہا ہوئے مولوی جی، باقاعدہ سیاق و سباق نال تے پھر جا کے مسئلہ حل ہے، نہیں پتر انج نہیں انج سوچو، اچانک اتوں مطالعہ کریے پتر، پھر تو جی جن لکھے کنیاں غلطیاں انج جنم لیندیاں نے
کہ جس لوڑ پہ نا حوالے دی سیاق و سباق دا کوئی تعلق نہیں، صرف ہونا ہی یہ حوالہ سسٹم ہے نا، یہ بھی نیٹ سسٹم ہے. پھر جو جملہ کر لیا اپنا، اے دیکھ لو صفحہ نمبر فلاں، اے دیکھو سیاق و سباق نہیں پڑھنا جی. اوکے جی، ٹرو بنظیر حسن پڑھو. ونظیر ثانی باغا بشرط اختیار الى ثلاثة ایام. بس دوسرے کی مثال وہ جڑا ہوندا ہے نا بھی شے خریدی نا کی شے خریدی جن دے وچ عیب نکل سکدا ہے، وہ چینی لے لی، چینی وچ 3 دن دا خیار نہیں ہوندا، یا آلو لیاندے تے مینوں 3 دن دا خیار ہے، ماچس لیاندی تے 3 دن دا خیار ہے نہیں. مثلا بھی کوئی شے جن دے وچ اس قسم دا مسئلہ ہو سکدا ہے، خاص کر کے زی روواں وچ وہ مجھ خریدی انہیں تھن ٹکے سن، گھر جا کے دوجے دن چوئی تے چاہ بھی نہیں بنی، تے اوتھے ایڈا وڈا جڑا نا انہیں ماشاء اللہ 5-6 کلو نکل آئے پہ جو کنے دن دی ڈکی سی جی، سمجھتے پہ. اسی طرح یا ہور کو لونڈی غلام خریدیا، انہاں چیزاں وچ ہو سکتا ہے جی. تے یا انہیں کو گٹھ بدی بدائی خریدی بھی جڑی کھول کے نہیں ویکھی بھی اینا سودا ہو سکتا، لیکن مینوں 3 دن دا خیال ہے میں کھول کے ویکھاں گا تو پھر جی تو پھر ہوندا بھی خیال ہے کہ نہیں. ہن اینے جا کے سنیا جی کہ شے بیچی ثانی کی نظیر، اس نے شے بیچی شرط خیار الی ثلاثۃ ایام، شرط خیار الى ثلاثة ایام. بھئی خیار ہے 3 دن تک، کیا ہے خیار ہے 3 دن تک. یہ مثال ہے اسقاط کی کہ اگر سودا ہو جائے نا تے بندہ کہے جی مینو اختیار ہے چیک کرنے دا، اگوں نہ دسے کنے دن تے اے مہینہ بھی جا سکتا ہے، سال بھی جا سکتا ہے، نہیں سمجھے. مینو خیار ہے چیک کرنے دا، کنی دیر دسیے نہ تو کوئی پتہ نہیں، لہٰذا یہ مغیّہ غایت سے آگے جا سکتا ہے. اس لیے جب الال آئے تو اس نے یہاں اسقاط کر دی ہے کہ میرا مدخول داخل ہے، ماں سوا داخل نہیں، لہٰذا تیسرا دن داخل ہے، چوتھا داخل نہیں. ہاں جی شابہ جی. اسقاط کی مثال جہاں پہ لا اسقاط حکم کے لیے ہو کہ اس نے کہا کہ بیچا میں نے خیار کی شرط کے ساتھ 3 دن تک. بیچی تو کچھ ہے جیڑی بھی نا، لیکن جملہ ایسی بھی الا ثلاثۃ ایام، 3 دن تک خیار شرط. تو یہاں جو الا ہے نا یہ اسقاط کے لیے، کیونکہ اگر مطلقاً کہے نا کہ مجھے خیار ہے، مجھے خیار رویت ہے، کنے وقت تک اے نہ دسے تو مہینہ بھی ہو سکتا ہے، سال بھی ہو سکتا ہے. جب اس نے ثلاثۃ ایام یہ ذکر کیا تو تیسرا دن داخل ہے مغیّہ میں، تیسرا دن داخل ہے کس میں؟ مغیّہ میں. اور نظیر ثانی کی بیچا اس نے شرط خیار الی ثلاثۃ ایام کے ساتھ. شابہ جی. اسقاط کی بیچا اس نے شرط خیار الی ثلاثۃ ایام کے ساتھ. وہ نظیر ثانی کی بیچا اس نے شرط خیار الی ثلاثۃ ایام کے ساتھ. اچھا ایک منٹ، او باب شرط الخیار نظر آ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. کیونکہ داخل ہے غایت حکم میں، اس لیے کہ غایت یہاں اسقاط کے لیے ہے، کیونکہ اگر وہ مطلقاً خیار شرط کرے تو ثابت ہو جائے گی معبداً، 50 سالہ بعد لے آئے جائے، اور فاسد ہو جائے گا عقد. کیونکہ عقد میں جو ہے نا کوئی بھی کسی قسم کی جہالت ہو نا تو شرن وقت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فٹے دا سبب ہے. ہر وہ عقد جس میں اس قسم کا کوئی کام ہو جو بعد میں جھگڑے کا سبب ہے، شرن یہ بے فاسد ہے. شرن کیونکہ مسلمانوں دے وچ پھٹے پین دی تے سارا سیاپا ہے جی. اے تسی کتاب البیوع صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو گے قدوری شریف، اللہ تعالیٰ خیر کرے، زیادہ تر زور ویکھو گے آ جا کے مسئلہ ایتھے مکدا ہے بھی ان دے وچ چونکہ پھٹا پیندا ہے لہذا ختم. اچھا جی، تو لہٰذا محبت ہوتا اور عقد فاسد ہو جاتا، لہٰذا غایت کا ذکر یہاں ما سوا کو نکالنے کے لیے، اس لیے تیسرا دن داخل ہے، تیسرا دن داخل ہے جی. آگے جی. وبمثله لو حلف لا أكلم فلانا بلا شهر كان الشهر داخلا في الحكم فقد فات فائدة الإسقاط هاهنا. اچھا جی، اسی طرح کسی بندے نے قسم اٹھائی
لا اکلم فلانا الی شہر، نہیں کلام کروں گا میں فلانے سے مہینے تک، مہینے میں ایک مہینے تک اندر نال نہیں بولنا. تو ساری بولی چاہیے نا بھی مہینہ اس تو بعد کلام کرنی، مہینے تک نہیں کرنی. اور یہاں جو الہ ہے نا الہ شہرن، یہ الہ بھی اسقاط کے لیے، یہ الہ بھی اسقاط کے لیے. وجہ کہ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میں دے نال نہیں بولنا، عرف وچ کی سمجھا جاتا ہے؟ کہ کدی بھی نہیں بولنا. ساری عمر. سمجھی جی؟ اب یہ جو مغیہ ہے کون کہ میں سے کلام نہیں کروں گا، یہ غایت سے آگے بڑھا ہوا بڑا ہوا ہے ہے. ساری عمر کو. اب یہاں الہ لا کر بابا اسقاط کیا ہے کہ مہینے تک نہیں، یہ جڑا حکم ہے کتوں تک الہ شہرن، لہذا غایت داخل ہے. غایت یعنی مہینے کے اندر کلام کرے گا تو مہینے کے بعد کرے گا تو ہاں بھی شاباش. اسی کے ساتھ اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ نہیں کلام کروں گا میں فلانے سے ایک الہ شہرن، الہ شہر، ایک تو شہر یہاں داخل ہے حکم میں، حکم میں داخل ہے یعنی مہینے کے اندر کلام کرے گا تو تو حادث ہو جائے گا، بعد میں کرے گا تو حادث نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اس لیے کہ الہ یہاں پہ اسقاط کے لیے ہے تو غایت مبیہ میں داخل ہے. سمجھیا؟ لہذا فائدہ دیا ہے الہ نے اسقاط کا فائدہ یہاں. جی اور بھی خواہشی ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ اس کا قول لا یکلمو شامل ہے مہینے اور اس سے آگے ساری زندگی کو، کہ کوئی نہیں شامل. تو پس ہوگا مہینے کا ذکر مہینے کے ما سوا کو ساکت کرنے کے لیے. لہذا اب غایت حکم میں. داخل ہے. اور اسی کی مثل کے ساتھ، کس کی مثل؟ اسقاط کی. اگر قسم اٹھائی اس نے نہیں کلام کرے گا فلانے سے الہ شہرن، تو ہوگا مہینہ داخل حکم میں. کس میں؟ حکم یمین میں. اور وہ یمین کیا تھی؟ ایشا بس. اور تاکہ ایک فائدہ دیا الہ نے اسقاط کا فائدہ. جی یہاں یعنی اسقاط ماورا شہر کا. جی اور اس بات کی مثل کے ساتھ اگر قسم اٹھائی اس نے نہیں کلام کروں گا میں فلانے سے ایک مہینے تک تو ہوگا مہینہ داخل حکم میں. اور تحقیق فائدہ دیا ہے الہ نے اس بات کا فائدہ یہاں. وعلى هذا كل علم الفقه والفقه داخلان تحت حكم الغسل في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى المرافق لأن كلمة إله هنا للإسقاط فإنه لولاها لاستوقفت الوظيفة جميع الأديان. بس اب اسی قانون پر ہم کہتے ہیں کہ جو وضو کی آیت ہے اس میں ہے الل مرافق الل کعبین، یہاں غایت مغیہ کے حکم میں داخل ہے. یہاں غایت مغیہ کے حکم میں داخل ہے. یہاں غایت مغیہ کے حکم میں داخل ہے. یعنی ٹخنے بھی دھونے میں داخل ہیں، اور یہ کونیاں اور ارکان یہ بھی دھونے میں داخل ہیں. اس لیے کہ یہاں الہ جو ہے، یہاں جو غایت ہے الہ یہ اسقاط کے لیے، غایت کے ماورا کے اسقاط کے لیے، اسقاط کے لیے ہے، ماورا کے. اسقاط کے لیے. اس لیے پیچھے بھی بڑے عجیب حاشیے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وایدیکم. اگر آگے لانا نہ ہوتا تو پھر الل مرافق الہ کیا اتوں تھلے آ جاؤ، اتوں تھلے آیا میرے مدخول تک اے اسقاط ہے. اسقاط. سمجھ آ گئی جی. اسی طرح آگے وے کی وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ارجولا جڑا ہے نا گوڈے تک، کتوں تک؟ اے سارے نو شامل ہے. تے جے کر اگے الہ نہ ہوندا تے گوڈے تک لتاں دھونیاں سن. کی کرنا سی؟ گوڈے تک. تو اب الہ نے اسقاط کا فائدہ دیا بے گوڈے کو تھلے لگے آؤ گٹے تک آ جاؤ. کتوں تک؟
تے لہذا گٹے داخل نے تے پنڈلیاں خارج نے. سمجھ گئے جی؟ ہاں جی کیا کیا جی؟ اسی پر ہم کہتے ہیں یہ سونے کے حکم میں داخل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول الی المرافق میں، اس لیے کہ یہ یہ دو میں نا گو سارا. جی جی اس لیے کہ کلمہ الہ یہاں پہ اسقاط کے لیے ہے، اور اگر یہ اسقاط کے لیے اگر یہ نا اسقاط کے لیے نہیں، اگر یہاں کلمہ الہ نہ ہوتا اگر یہاں کلمہ الہ نہ ہوتا تو استوبۃ الوظیفہ کا مطلب ہے حکم. تو حکم جو ہے وہ سارے ید کو اور گوڈے تک لت کو کیا ہوتا؟ داخل ہوتا، شامل ہوتا. شامل ہوتا. اے مطلب ہے. اب الہ نے کہا ہے کہ غایت کا ما سوا ساکت ہے. غایت داخل ہے، ما سوا سمجھ گئے ہو. اللہ پلا کر جے بھائی. اور اسی پر اور نہ شرع میں تعامل وچ بھی کچھ باس آئی سی کہ ماں باپ داخل ہے کہ نہیں، لیکن گل اصل ہے پکانی جی فقہا پہ دس دینے جی گل تفصیل کی تھی نے جی. توجہ جی بے اگر مغیّا غایت کو شامل ہے اور ماورا کو بھی شامل ہے، یہاں اسقاط ہے لہذا غایت حکم میں داخل ہے. اور اگر مغیّا غایت کو شامل ہی نہیں یا شک ہے، اب امتداد ہے، اب غایت داخل نہیں ہے، غایت داخل نہیں ہے. چلو جی. اور اسی پر ہم کہتے ہیں مرفق اور کعب داخل ہیں دونے کے حکم کے تحت. عندنا خلاف لظفر، عندنا وہ آدھن کو نہیں داخل. سنیں جی چونکہ الہ ہے وہ آدھن غایت مغیّا میں داخل نہیں. ہے او ویکھو عاشیت محض فرمایا ہے یہ کی فرمایا یہ کہ داخل ہیں کس میں؟ دولے میں. اور غسل کے حکم کے تحت داخل ہیں. محض فرمایا یہ اور نہیں فرمایا کہ دونوں کا دھونا فرض ہے. اے لفظ نہیں آکھیا، آکھیا بابیراں یہ دونوں دھونے کے حکم میں داخل ہے. اے ہو رہے تے دوواں دا دھونا گٹیاں ترکاں دا دھونا فرض ہے. اے ہو رہے یہ کیوں آکھیا ہے؟ یہ کیوں آکھیا ہے بھئی ولم یکل فرض غسلہا؟ کیوں؟ لدخولہما عملا لا اعتقادا. عمل یہ ہے کہ دونوں دھونے میں داخل ہیں، اعتقاد یہ نہیں ہے بنص قطعی کہ گٹے اور ارکاں داخل ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی بندہ گٹیاں دے دھونے دا منکر ہوئے وضو وچ، ارک دے دھونے دا منکر ہوئے تے کافر نہیں ہوندا، چونکہ اے الہ غایت کے لیے. سمجھا جی؟ اس میں اختلاف ہے جی. اور اسی پر ہم کہتے ہیں اور اسی پر ہم کہتے ہیں مرفق اور کعب داخل ہیں دونوں غسل کے حکم کے تحت. غسل کے حکم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الی المرافق میں صرف الی المرافق نہیں بل الکعبین بھی نال جوڑنا ہے. مطلب یہ ہے کیوں بھائی کیوں داخل ہیں؟ اس لیے کہ کلمہ الہ یہاں اسقاط کے لیے یعنی غایت کے ماورا کا اسقاط. کیونکہ اگر نہ ہوتا کون یہ کلمہ الہ تو البتہ گھیر لیتا وظیفہ. وظیفہ میں نہیں شرعی حکم. کیڑا وظیفہ؟ باما دھون والا تے پیر دھون والا وظیفہ. وظیفہ میں نہیں شرعی حکم. کیڑا وظیفہ؟ باما دھون والا تے پیر تے وظیفے دا معنی اے شرعی حکم گھیر لیتا کس کو؟ سارے ید کو اور پنڈلی تک کو، لت کو. سنی جے گل؟ اے شاباش اگے چل. اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ مرفق اور کعب دونوں داخل ہیں غسل کے حکم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول الی المرافق میں، اس لیے کہ کلمہ الہ یہاں اسقاط کے لیے ہے. کیونکہ اگر نہ ہوتا ہے کلمہ کہتا ہو گئے اسقاط اسقاط کو سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں؟ وظیفہ سارے متا خوب اسقاط اسقاط. ہاں بے شاباش اگے جی. ولہذا من العورات لأن كلمة إله في قوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما تحت سورة الركبة تفيد فائدة الإسقاط فتدخل الركبة في الحكم.
اچھا جی، اسی پر کس پر کہ بھئی اسقاط کے لیے کلمہ لا اور ویکھو نا حاشیہ ایک باری، یعنی اس لیے کہ صدر جب ہو شامل کس کو؟ غایت کے ماورا کو، تو غایت کیا ہوتی ہے؟ لہذا گھٹنا داخل ہوگا کس میں؟ اس لیے کہ سونیا فرمایا ناف کے نیچے سے شروع ہوتی ہے مرد کی شرمگاہ، تے اگے کدے اعلان نہ آندا تے پھر پیر تک سارے وچ داخل ہونے سن کہ کوئی نہیں سن ہونے، بے ناف سے نیچے تے نیچے پیراں تک کہ کوئی نہیں، نیچے پیراں تک ہے نا عثمان، نیچے کو کوئی نہیں بھلا وے۔ اب اعلان آ کر اسقاط کی ہے کہ بھئی اے جڑا حکم ہے نا، اے گوڈیاں تو تھلے جڑا حصہ ہے وہ باہر ہے تے گوڈے داخل نے، گوڈے داخل نے۔ ہوں کتاب دیکھو گل کہ اسی پر ہم کہتے ہیں کہ گھٹنے عورت سے ہیں، گھٹنے اس لیے کہ کلمہ الہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں عورت الرجل ما تحت سرات الی الرکبات، کہ مرد کی شرمگاہ وہ حصہ ہے جو ناف کے نیچے ہے، جو ناف کے نیچے ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے تھلے تے جی اگوں نہ حد بندی ہوندی تے کتھوں تک جانا سی؟ پیر تک سارا شامل ہو جانا سی کہ نہیں سی ہونا جی۔ تو فرمایا الی الرکبات، لہذا چونکہ اب یہاں جو مغیہ ہے ما تحت سرہ، یہ شامل ہے غایت کے ما بعد کو بھی، پنڈلی تے پیر کو بھی، لہذا یہاں الہ اسقاط کے لیے تو غایت داخل ہے، مغیہ غایت داخل ہے تو ما سوا خارج ہے، لہذا گوڈے شرمگاہ وچ داخل، گوڈے ایشا بس جی کیا آکھے جی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رکبہ یہ شرمگاہ سے، اس لیے کہ کلمہ الہ آپ کا حضور علیہ السلام کے فرمان میں عورت الرجل ما تحت سرۃ الرکبات، اس میں کلمہ الہ یہ اسقاط کے لیے ہے، تو یہ فائدہ دیتا ہے اسقاط کا، اس لیے یہ رکبہ یہ گھٹنے جو ہے نا یہ حکم میں داخل، اسقاط اس لیے نا کہ یہاں ما تحت سرہ غایت کے ما برا کو شامل ہے، تو جب شامل ہو تو پھر اسقاط کے لیے ہوتا ہے، لہذا بھی جو غایت ہے نا کون؟ گھٹنے، اس کا ما سوا پنڈلی یہ عورت سے خارج ہے۔ چلو اور اسی لیے ہم کہتے ہیں گھٹنا عورت سے ہے، اس لیے کہ کلمہ الہ آقا حضور علیہ السلام کے فرمان میں اور رجل کی عورت وہ حصہ ہے جو ناف کے نیچے ہے گھٹنے تک، لہذا چونکہ ما تحت سرہ آ گیا نا تے پھر تنی شریف جڑی ہے نا یہ داخل نہ ہوئی کندے وچ، او کلی تنی نہیں، واچو اس نے سمجھایا سی بھی تنی دے حصے والا چفیرے والی جڑی لکیر جا رہی ہے وہ اینی کو تے ہوندی ہے نا، تے دو انگلاں دی لکیر چفیرے جا رہی اس تو تے شرمگاہ کوئی نہیں، تے لہذا ناف تے ناف جنی چواں پاسے یہ داخل نہیں ہے گا جی، کلی ناف دی گل نہیں بلا تھی وے۔ اچھا جی تو تفید و فائدہ دے رہا ہے کلمہ الہ، فائدہ اسقاط کا، اسقاط کس کا؟ غایت کے مابرا کے اسقاط، تو لہذا اب نتیجہ کیا نکلا؟ پس داخل ہے گھٹنا حکم میں، حکم کیڑا ہے؟ وہو وجوب الستر فی الصلاۃ و فی غیرہا، لکھا نہیں بین استور ہو شاباش جی۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گھٹنا شرمگاہ سے، اس لیے کہ کلمہ الہ آپ کا حضور علیہ السلام کے فرمان عورت الرجل ما تحت سرۃ الرکبات میں فائدہ دیتا ہے اسقاط کا فائدہ، پس داخل ہے رکبہ حکم بھی۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گھٹنا شرمگاہ سے ہے، اس لیے کہ کلمہ الہ آقا حضور علیہ السلام کے قول عورت الرجل ما تحت سرۃ الی الرکبۃ میں فائدہ دیتا ہے، کلمہ الہ فائدہ اسقاط کا، بس داخل ہے گھٹنا حکم میں، حکم میں داخل۔ اور دیکھو نا تو
اخرجہ الحاکم فی مستدرکہ من حدیث عبداللہ بن جعفر مرفوعا کہ بین سرۃ الرکبۃ عورت وساکت عنہ. کون؟ امام حاکم. مطلب حدیث صحیح ہے جی. اور واخرج الدارقطنی ایضا فی سننہ من حدیث ابو ایوب مرفوعا ما بین فوق الرکبتین من العورت اور آگے کی وما اسفل من السرۃ من العورت کہ وہ جو گھٹنوں کے اوپر کے درمیان ہے تو ناف کے نیچے کے یہ سب تحفظات بھی آ گئی نا.